علامہ مولانا حاجی سید محسن محی الدین صاحب قبلہ نیازی مرکز گرامی، اور حضور صوفی باصفا حضرت سید کمبر میاں نیازی صاحب قبلہ، اور میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، پیاری پیاری بچیوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، میرے سنی بھائیوں، حسینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان ومعصومہ فی القرآن، راضیہ مرضیہ عالمہ غیر معلمہ فہیمہ غیر مفاہمہ، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام الحسن، ام الحسین، ام محسن، ام ابیہا، ام زینب، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، ثم الصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی انصار الحسین وعلی اصحاب الحسین وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الْحُسَيْنِ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ارباز بھائی ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے۔ اب آئیے، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے چہرے مبارک کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے سینہ مبارک کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے مقام و بلندی کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے شہر کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے اخلاق کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے دستے مبارک کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کے سفر کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کی گفتار کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آئیے اس کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جس کی رحمت کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ
کرے, جس کو رب کائنات کبھی اول کہے, جس کو رب کائنات کبھی آخر کہے, جس کو رب کائنات کبھی ظاہر کہے, جس کو رب کائنات کبھی باطن کہے, جس کو رب کائنات نے کیا ایتوخل مستمل کہا, جس کو رب کائنات نے کیا ایتوخل متصل کہا. آئیے اسی نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں بالا سے کا مولا ساروں نے پکارا, ساروں نے پکارا, ساروں نے پکارا, ساروں نے پکارا, سب کا مولا, سب کا مولا. جھوم کے بولو, اونچا بولو, اور اونچا بولو, کر بولو اور اونچا بولو, اونچا بولو اور اونچا بولو, اونچا بولو. مست کلندر, مست کلندر, مست کلندر, مست کلندر, مست کلندر, مست کلندر. اے دری پڑھیے بابا سے بلند ہو پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. آپ کی اس ہلدی باری کی سرزمین پر آپ بڑے خوش نصیب ہیں, خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں. خوش نصیب کس لیے؟ خوش نصیبی میں ناز کرو. دنیا میں جتنے ولی ہیں سب مانتے ہیں غوث اعظم کو, غریب نواز کو, سرکار شاہ نیاز کو, سرکار وارث پاک کو, سرکار صابر پاک کو, سرکار قطب الدین بختیار پکاکی کو, سرکار فرید الدین کا شکر کو, سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو, سرکار ابو علی شاہ کلندر کو, سرکار باسط علی کلندر شاہ کو. یعنی سب مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. جناب غوث اعظم کو ولایت ملی ہے نا تو علی کے در سے ملی ہے. غریب نواز کو ولایت اگر ملی ہے تو علی کے در سے ملی ہے. محبوب الہی کو ولایت ملی ہے تو علی کے در سے ملی ہے. خدا کی قسم علی نہ ہوتے غوث اعظم کا وجود نہ ہوتا, علی نہ ہوتے غریب نواز کا وجود نہ ہوتا. اور جتنے قادری ہیں ناز کرو, چشتیوں ناز کرو, نیازیوں ناز کرو, صابروں ناز کرو, واسیوں ناز کرو, ناز کرو. ہم سب کے پیر, پیروں کا پیر, غوث اعظم کا پیر, غریب نواز کا پیر, سرکار بے نیاز کا پیر, وارث پاک کا پیر, یعنی سرکار مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی ولایت کا اعلان. پہلے میں کچھ کتابوں کا نام بتاؤں گا, اس کے بعد اپنی تقریر کو چالو کروں گا, کیونکہ آج بڑی تیزی سے آج ہم اہل بیت کے نام پر کچھ بھی اگر رکھتے ہیں تو تمام فتوے اور کسی کا جشن ہو یا لنگر ہو کوئی بات نہیں, کوئی ایک آخر بھی نہیں بولتا ہے. لیکن جہاں اہل بیت کی بات آئی, جہاں مولا کائنات کی بات آئی, بس فتوے آنے شروع ہو جائیں. یہ کیوں منایا جا رہا ہے, یہ کیسے منایا جا رہا ہے, کیا صحابیوں نے منایا؟ غدیر جو آج ہلدی بانی کی سرزمین پر جو یہ ہو رہا ہے, غدیر خم یہ جو منایا جا رہا ہے, یہ غدیر خم ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ لوگوں نے صرف الجھا کے رکھ دیا ہے. شیعہ مناتے ہیں, شیعہ مناتے ہیں, شیعہ مناتے ہیں. ارے ہمیں شیعوں سے کیا لینا دینا, ہمیں شیعوں سے کیا لینا دینا, ہمیں شیعوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو ہمارے جو امام ہیں, ہمارے جو فقہ کے امام ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. انہوں نے, اب یہ سوال جاہلانہ سوال ہوتا ہے کہ ارے صحابہ نے کیا منایا کیا؟ جناب ایک بات کان کھول کر سن لیں. آپ نے دیکھا نا حضور علیہ السلام جب دنیا سے گئے 50 سال نہیں بیتا کہ کربلا ہو گیا.
ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں گئے آپ، 11ویں ہجری سٹارٹ ہو گئی تھی ربیع الاول کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے ہی مانے، آپ دنیا سے چلے گئے، 11ویں ہجری تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور 61ویں ہجری محرم کا مہینہ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ 50 سال پورے نہیں ہوئے، 50 سال میں امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ آپ تو 1450 برس بیت گیا، 1450 برس، صرف 50 برس بیتا تھا، تو مانیں گے نا جس کی عمر 50 سال کی اوپر کی ہوگی اس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا، ہے نا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا۔ اب کربلا میں جتنے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، سب نے نبی کو دیکھا تھا۔ اچھا جب سب نے نبی کو دیکھا تھا، کیا نبی نے جو فرمایا وہ کیا ان لوگوں نے نہیں سنا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ 50 برس ابھی بیتا ہے، کیا ان لوگوں نے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار؟ جاننے کے باوجود بھی امام حسین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ سب جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ حضور اپنے کاندھے پر امام حسن کو لیتے تھے، امام حسین کو لیتے تھے، گھماتے تھے، ٹہلاتے تھے، گھوڑا بن جایا کرتے تھے۔ منبر پر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، امام عالی مقام کے خادم، آپ نے خطبہ چھوڑ کر امام عالی مقام کو اٹھایا۔ آپ مسجد نبوی میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، امام عالی مقام بچپنے کا عالم ہے، پشت پر سوار ہو گئے، نانا کے پشت پر بیٹھ گئے۔ حضور نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، طویل کر دیا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ وہ حسین جس کے اتنے بڑے فضائل کہ حضور نبی کریم اگر سجدے میں ہو، حسین اگر آ کر بیٹھ جائے تو نبی حسین کے خاطر سجدے کو لمبا کر دے۔ وہ مقام مولا حسین کا، وہ مقام مولا حسین کا۔ مولا حسین کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اچھا مولا حسین کی شہادت کے بعد بنو امیہ بنو عباسیہ کا دور آپ دیکھ لیں، سادات جتنے تھے، میں جواب دے رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو منا رہے ہیں نیا طریقہ ہے منانے کا، یہ غدیر خم کہاں منایا گیا، سارے صحابہ کہاں منائے، یہ اور دور کے لوگ کہاں منائے؟ تو جناب جب مولا حسین کو شہید کیا، بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی جب حکومت آئی ہے، اہل بیت کے خلاف اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ اگر جان جاتے تھے کہ یہ اہل بیت ہے، یہ سید ہے، قتل کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، تاریخ اٹھا کر دیکھیا، قتل کر دیتے تھے۔ تو اس دور میں امام نے دعا کیا تھا کہ یا اللہ سیدوں کے اندر سے جو خوشبو آتی ہے اس خوشبو کو اٹھا لے، کیونکہ لوگ اس خوشبو کو سونگھ کر، اس خوشبو کو سونگھ کر پتہ لگا دیتے تھے کہ یہ سید ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی اولاد ہے، یعنی سونگھ کر، خوشبو سونگھ کر، پہچان کر قتل کرتے تھے، خوشبو سونگھ کر۔ اب بتاؤ جو دور اتنا بھیانک دور گزرا ہے کہ اماموں کو قید خانے میں ڈالا گیا، امام سید سجاد کو بیڑیوں میں ڈالا گیا، امام باقر کو زہر دیا گیا، امام جعفر کو زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو 14 سال تک آپ کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈالا گیا، اور زہر دے کر امام موسیٰ کاظم کو شہید کر کے بغداد کے پل سے نیچے پھینک دیا گیا، امام علی رضا کو شہید کیا گیا۔ اتنے بھیانک دور میں اب مجھے بتاؤ، اگر یہ لوگ اگر کھل کر اگر غدیر خم مناتے، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرتے، کوئی بچتا؟ کوئی بچتا وہاں پہ؟ کوئی نہ بچتا۔ وہ حکمت تھی، اسی لیے تو سیدوں سے خوشبو کے لیے امام نے دعا کی تھی، یہ اللہ سیدوں کے اندر سے خوشبو کو ہٹا لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ اب بعد میں جس طرح سے وقت بیتتا گیا، وقت بیتتا گیا، وقت بیتتا گیا، میں آپ کو یہاں سے سمجھاؤں، میں آ رہا ہوں اتر پردیش سے، الہ آباد سے۔ اب الہ آباد کا نام الہ آباد نہیں ہے، کیا نام ہے؟ پریاگ راج، پریاگ راج نام ہے، ٹھیک ہے۔ مغل سرائے کا نام مغل سرائے اب نہیں ہے، پنڈت دین دیال اپادھیائے۔ فیض آباد کا نام اب فیض آباد نہیں ہے، اب ہے اس کا نام ایودھیا۔ یو پی میں آپ دیکھ لیں اتہاس
ختم کر دیا گیا. مغل کی جتنی اتہاس تھی جانیں گے؟ نہیں جانیں گے نا. فیض آباد کو جانیں گے کہ فیض آباد تھا؟ مغل سرائے کو جانیں گے کہ یہ مغل سرائے تھا؟ نہیں جانیں گے. مغل کی کوئی چیز جانیں گے؟ نہیں جانیں گے. نہیں جانیں گے. ہٹا دیا گیا, ہٹا دیا گیا, پتہ ہی نہیں چلا. پھر 50 سال بیت جائے, لائٹ جانے دے, مجھے جو میں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس کو غور کریں. 50 سال بیت جائے, 60 سال بیت جائے, 70 سال بیت جائے, پھر وہ دور واپس آئے, وہ دور پھر واپس آئے. پھر الہ آباد کا نام الہ آباد رکھ دیا جائے, پھر فیض آباد کا نام فیض آباد رکھ دیا جائے, پھر مغل سرائے کا نام مغل سرائے رکھ دیا جائے. پھر اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی, جو بیٹے ہوں گے, وہ جانیں گے یہ الہ آباد, یہ فیض آباد, یہ مغل سرائے. صرف سمجھے, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو صرف سمجھ لو. یہ ہماری زندگی میں موجودہ حالت میں یہ چیزیں ہو رہی ہے. اس کو صرف غور ذہن میں بسا کر رکھیں, ذہن میں بسا کر رکھیں. آگے آنے والے حکومت جب آئے گی, جب بتائے گی, لوگ جانیں گے, لوگ جانیں گے, لوگ جانیں گے. بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی حکومت میں اہل بیت کے ذکر کو ختم کیا گیا, کاٹا گیا, فضائل کو کاٹا گیا, فضائل حدیثوں کی کتابوں سے فضائل کو ہٹایا گیا, فضائل کو عام نہیں کیا گیا. مولانا مفتیوں سے کہا گیا یہ فضائل بیان نہ کیا جائے, یہ فضائل بیان نہ کیا جائے. نہیں بیان کیا گیا. نہ جانے کتنے 100 سال تک وہ فضائلیں بیان نہیں ہوئی. لیکن آگے دھیرے 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 جب وقت بیتتا گیا, وقت بیتتا گیا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسلیں جب پھیلتی چلی گئی, پھیلتی چلی گئی, پھیلتی چلی گئی, تو بزرگان دین کی آمد ہوئی. ایک بزرگان دین ہندوستان کی سرزمین پر جس کا نام سرکار زندہ شاہ مدار, مدار العالمین جو مداری ہے, زندہ شاہ مدار آئے. زندہ شاہ مدار آنے کے بعد انہوں نے اہل بیت کے پیغام دیا, اہل بیت کو عام دیا. زندہ شاہ مدار کے بعد آئے امام شافعی آئے. امام شافعی نے اہل بیت کو عام کیا. امام ابو حنیفہ نے اہل بیت کو عام کیا. امام مالک, امام احمد ابن حنبل, ان لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں بتایا. غوث اعظم کا دور آیا, غوث اعظم کا جب دور آیا تو غوث اعظم نے کہا کہ میرے قدم پر علی کا قدم ہے, نبی کا قدم ہے. غوث اعظم نے علی کی بلندی کو بتایا, علی کی عظمت کو بتایا. غریب نواز سرکار آئے, سرکار غریب نواز سرکار آئے. غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, پیر است حسین, دی پناہ است حسین. سرکار غریب نواز نے مکمل مولا حسین کو دین کہہ ڈالا, دین کہہ ڈالا. سرکار محبوب الہی آئے, انہوں نے اہل بیت کے بارے میں بتایا. سرکار شاہ بے نیاز آئے, بریلی کی دھرتی پر آئے. بریلی شریف بنانے والے کوئی اور ملا نہیں ہے, سرکار بے نیاز کی ذات ہے. سرکار شاہ بے نیاز کی ذات ہے, کسی اور کی ذات نہیں ہے. سرکار بے نیاز کی ذات ہے. سرکار محبوب الہی آئے, انہوں نے اہل بیت کے بارے میں بتایا. سرکار صابر پاک آئے, انہوں نے اہل بیت کے بارے میں بتایا. سرکار وارث پاک آئے, انہوں نے اہل بیت کو بتایا. اور اتنا ہی نہیں, سرکار عالم بنا وارث پاک فرماتے ہیں کہ سنو سنو سنو, جو چھپے ہوئے راز ہیں کنتم کنزا مخفیہ, چھپے ہوئے رازوں کو کھولا جائے, چھپے ہوئے رازوں کو کھولا جائے. بزرگان دین نے محنت کیا, اہل بیت پر محنت کیا, بتایا مولا حسین کے بارے میں, مولا حسن کے بارے میں, سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں, مولا کائنات کے بارے میں. تب جا کر پھر جیسے جیسے وقت بیتتا گیا, لوگ آتے گئے, معلوم چلتا گیا یہ امام مولا کائنات ہیں, یہ امام حسن ہیں, یہ امام حسین ہیں, یہ سید سجاد ہیں, یہ امام باقر ہیں, یہ امام جعفر ہیں, یہ امام موسیٰ کاظم ہیں, یہ امام علی رضا ہیں, یہ امام محمد تقی ہے, یہ امام علی نقی ہے, یہ امام حسن عسکری ہے. یہ ہمارے جو غیبت میں امام ہیں, جو آنے والے ہیں, جو آخر دور میں آئیں گے, جب عیسیٰ آئیں گے, جو آئے گا اس کا نام امام مہدی ہوگا, اس کا نام امام مہدی ہوگا. یہ جب بتایا گیا ہمیں پتہ چلتا گیا, ہمیں پتہ چلتا گیا. اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہے, ہم منا رہے ہیں, ہم منا رہے ہیں. اچھا, آج کے پروگرام کو لے کر جو سوال کیا گیا, اب جواب تو خیر دے دیا گیا, لیکن میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کچھ کتابوں کا نام لوں تاکہ وہ سنیں جائیں. بھائی آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, میں مولانا صاحبان سے کہہ رہا ہوں, جتنے مولانا لوگ ہیں کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ نے ہمیں شیعہ کہا, کوئی بات نہیں,
کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام شافعی کو لوگوں نے شیعہ کہا، امام شافعی کو لوگوں نے شیعہ کہا، امام ابو حنیفہ کو لوگوں نے شیعہ کیا۔ یہ شیعہ فتوے لگتے چلے آئے ہیں، ہمیں فتوے سے نہ ڈراؤ، ہم فتوے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کتاب کا نام سنیں، جامع ترمذی، ترمذی شریف، ترمذی شریف میں جو حدیث ہے وہ حدیث جو آج کا جو عنوان ہے، وہ آج کا عنوان کیا ہے؟ غدیر خم۔ کیا ہے؟ غدیر خم۔ غدیر خم میں آج ہم جو یہاں پہ جمع ہوئے نا، خدا کی قسم حضور کی ایک حدیث کو عام کرنے کے لیے، حضور کی ایک حدیث کو، حضور کی ایک حدیث جو چھپائی گئی اس کو عام کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میری زبانیں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا کو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حوالہ سنا، ایک کتاب ہے جامع ترمذی جس کو ترمذی شریف کہا جاتا ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں جس کا مولا اس کا علی مولا ہے۔ دوسری کتاب ہے مشکاۃ المصابیح، کتاب کا نام سے میں پھر تقریر کرتا ہوں، مشکاۃ المصابیح، مشکاۃ شریف، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ مشکاۃ شریف میں ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ المستدرک ابن حاکم، المستدرک ابن حاکم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ تمام بہت ساری کتابیں ہیں، کتنی کتابوں کا نام گنایا جائے، بہرحال اتنا میں نے بتا دیا ہے۔ اب بس ذہن میں اس بات کو رکھتے ہوئے چلیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مستدرک لکھتے ہیں، امام حاکم لکھتے ہیں مستدرک ابن حاکم کے اندر، یہ جو حدیث ہے نا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا والی، فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ مولانا صاحب اگر یہ حدیث اگر صحیح ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ حضور کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا اس کا علی مولا ہے۔ اب میں یہاں سے اپنی تقریر کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں، میرا کام تھا حوالہ دینا، حوالہ میں نے دے دیا ہے، اب یہاں سے میں اپنی تقریر کو میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کتنے حج کیے ہیں پورا ٹوٹل؟ ایک حج، ایک ہی حج کیا ہے آپ نے، ٹھیک؟ وہ جو حج کیا ہے آپ نے وہ حج سارے صحابہ، جب سارے صحابہ لگ بھگ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام، جس میں بہت بڑی بڑی شخصیت، خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ تمام بڑے بڑے صحابی موجود تھے وہاں پہ۔ بڑے بڑے صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اچھا بھی حضور سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار اگر کہیں جائیں اور سرکار کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، سب تیار ہو جاؤ گے، سب تیار ہو جاؤ گے، اور سب یہ کہیں گے یار میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ سرکار کے ساتھ جا رہا ہوں، اپنے سرکار کے ساتھ جا رہا ہوں، اپنے سرکار کے ساتھ فلاں جگہ پر جا رہا ہوں۔ آپ مچل جائیں گے، خدا کی قسم آپ عشق میں مچل جائیں گے۔ تو سوچو کہ آپ کے عشق کی بات ہے تو وہ سوچو صحابہ جو رسول سے اتنی محبت کیا کرتے تھے وہ کس قدر مشغول ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ سارے صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے گئے، خوشی سے جھوم اٹھے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ الگ جھوم رہے ہیں، الگ خوشیاں منا رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب الگ جھوم رہے ہیں، حضرت عثمان الگ جھوم رہے ہیں، طلحہ زبیر الگ جھوم رہے ہیں، یہ بڑے بڑے صحابی جھوم رہے ہیں کہ آج ہم رسول کے ساتھ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، حضور کے ساتھ جائیں۔ حضور کے ساتھ جانے کے بعد 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، یوم الحج جو ارکان کا وہ پورا ہوا، 10 کو قربانی جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو میرے نبی نے جو قربانی کیا تھا وہ قربانی دینے کے بعد، اچھا ابھی کچھ لوگ گئے ہوں گے نا حج کرنے کے لیے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام جگہ کے سے لوگ گئے ہوں گے نا ابھی حج کرنے کے لیے۔ کتنا دن ہوا ہی ہے؟ ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، 8 دن پہلے کی بات ہے حج ہوا ہے، ابھی بہت سے لوگ اچھا
जब 10 को 9 को जब हज होता है, क्या फौरन वहां से रवानगी हो जाती है? ना, कुछ दिन आप रुकते हैं, ठहरते हैं, उसके बाद आपका निकलना होता है। तो इसी तरह से सहाबा भी रुके वहां पे हुजूर के साथ में रुके। अब रुकने के बाद अब मेरे नबी ने कहा चलो, मेरे नबी ने कहा चलो। जब हुजूर जब चलने लगे ना, वो तारीख क्या थी? 18 जिलहिज की 18 तारीख, एक हफ्ता के बाद हुजूर वहां से चले गए। जब जिलहिज की 18 तारीख को जब चले हैं, एक जगह है सऊदी अरब में, मक्के के अंदर, जिस जगह का नाम है गदीर खुम। खुम एक जगह का नाम है, खुम एक जगह का नाम है। खुम कह लिया जाए बाईपास, हर जगह का रोड, हर जगह का रोड वहीं से निकलता है। मक्के का जाना हो वहीं से होकर जाना पड़ेगा, मदीना जाना हो वहीं से होकर जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना हो आपको वहीं से ही होकर जाना पड़ेगा, वहीं से होकर ही जाना पड़ेगा। वो बाईपास है। जब खुम नामी जगह पर पहुंचे, जैसे खुम नामी जगह पर पहुंचे, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील, हाँ अल्लाह, फौरन जा हबीब की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में, मेरे हबीब की बारगाह में। कहा ठीक है जा रहा हूं। कहा जिब्रील जा, ये आयत मेरे नबी को सुना दे। जिब्रील आए, आने के बाद जिब्रील ने कदमों को छूमा, जिब्रील कदमों को चूम कर, कदमों को चूम कर, कदमों को चूम कर, ये कदम चूमा जा रहा है, कदम चूमा जा रहा है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, सरकार का कदम कोई चूम ले, ये नहीं चूमना चाहिए, वो जो है पैर चुमाते हैं, वो पैर चुमाते हैं। नबी का पैर जिब्रील ने चूमा कि नहीं? चूमा कि नहीं? चूमा ना, चूमा ना। अब आप कहोगे मौलाना साहब कहेंगे ये नबी थोड़ी है, अरे ये नबी नहीं है, खूने नबी है, नबी नहीं है, औलादे नबी है, औलादे रसूल है। नबी को जिब्रील चूम कर बता रहे हैं नबी कदमों को चूमता है, माना भी कदमों को चूमता है। इनको आता यही नहीं समझ में आया, क्यों? इनका पांव तो कोई चूमता नहीं है, जबरन हाथ चुमवाते हैं। कसम अल्लाह, मैंने कई जगह पे देखा हुआ है, यूं जब हाथ करते ना ऐसे जबरदस्ती जो है ना भाई मुंह ना कैसे करते हैं, लगाते हैं, लो चूम लो, लो चूम लो। कोई चूमना नहीं चाहता है लेकिन जबरदस्ती चूमते हैं। लेकिन जो आले रसूल, औलादे रसूल, अली का लाल, ज़हरा का लाल अगर बैठा हो ना, खुदा की कसम वो कभी भी अपने हाथ को ऐसे नहीं करता है। लोग हाथों को पकड़ पकड़ कर चूमते हैं, पकड़ कर चूमते हैं, पकड़ कर चूमते हैं। नबी का कदम चूमना जिब्रील की सुन्नत है, जिब्रील ने चूम कर दर्श दिया है। ये नबी, ये औलादे नबी है, आले नबी है, क्या है? आले नबी है। मैं इसकी तशरीह थोड़ी सी बाद में और करूंगा, यही जहन में रखना। अगर मैं थोड़ा से भूल जाऊं तो इशारा कर देना कि यही नबी आले नबी। बस 5 मिनट की झलक दिखलाऊंगा, 5 मिनट की झलक दिखलाऊंगा। तो जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जिब्रील, कहा एक आयत आई है। कहा क्या? कहा अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे रसूल पहुंचा दो मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया। व इन लम तफअल, अगर ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो रिसालत का कोई काम पूरा नहीं होगा, रिसालत अधूरी होगी, रिसालत का कोई काम नहीं होगा, पहुंचा दो। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। अब अल्लाह के रसूल ने खुम जगह पर जब पहुंचे हैं, कुछ सहाबी आगे हो गए थे, कुछ सहाबी पीछे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा जो आगे हैं उनको पीछे बुलाओ, पीछे करो, और जो पीछे वाले हैं रुको। एक एक बस्ती 10-10 किलोमीटर चले जाएंगे तब जाकर एक बस्ती मिलता है, इतनी 10-10 किलोमीटर। और घर हमारे और आपके जैसा वहां पे घर नहीं है, सटा के बना हो, सटा के बना हो। हमारा पूरा गांव होता है ना, उन लोगों का समझ लो एक घर होता है, उनके एक घर के अगल बगल कोई घर ही नहीं होता है, कोई घर ही नहीं होता है। तो इस तरह से उनका घर होता है। तो बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी जगह। सब अला सहाबा मौजूद हुए। सब अला सहाबा जब आ गए तब अल्लाह के रसूल ने ऊंट था, सऊदी में ऊंट बहुत फेमस है, आपको पता ही है। कुर्बानी भी ऊंट की जाती है, और सऊदी दावत भी जब देते हैं ना अच्छे मेयार पर, तो ऊंट ज़बह करते हैं, ऊंट ज़बह करते हैं, ऊंट ज़बह करते हैं।
اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بڑی قیمت ہوتی ہے. اب ذرا وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ ہے، اونٹ کا پالان اتارا جائے اور ممبر بنایا جائے، اونٹ کے پالانوں کا ممبر بنایا جائے. مجھے خود خطاب کرنا ہے، مجھے کچھ خطاب کرنا ہے. تو ممبر بنایا گیا. ممبر بنا کر اللہ کے رسول آئے ممبر پر، ممبر پر آئے. اب ممبر پر آنے کے بعد آپ نے فرمایا سر، ایک چھوٹا سا خطبہ نہیں ہے یہ غدیر خم، یہ چھوٹا خطبہ نہیں ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ خطبہ نہیں ہے، چھوٹا سا خطبہ نہیں، بہت بڑا خطبہ تھا، بہت بڑا خطبہ تھا. اب حضور نے فرمایا جب آئے نا پالان کے ممبر پر چڑھے حضور، اور حضور چڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو، ان قریب اللہ مجھے اپنے پاس بلانے والا ہے، میں یہاں سے جانے والا ہوں، میں ان قریب چلا جاؤں گا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آیا، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آیا. سلمان فارسی جیسا صحابی رو پڑا، ابو ذر جیسا صحابی رو پڑا، مقداد کمبر جیسے صحابی رو پڑے، عمار جیسے صحابی رو پڑے. یا رسول اللہ، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ اب میں جانے والا ہوں. آنکھوں میں جو ہے آنسو آ گیا کہ حضور جانے والے ہیں، حضور جانے والے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان قریب میں جانے والا ہوں، لیکن سن لو اے لوگوں، کان کھول کر سن لو، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں تو جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہ ہونا، دو کو پکڑ لینا، دو کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں ہیں کیا، ہم کسے پکڑیں؟ حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا وعیدرتی اہل بیتی، دوسرے میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت. حضور فرماتے ہیں قرآن کو پکڑنا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دیکھ لو کتاب تو لوگوں نے پکڑا گئے، علی کو چھوڑ دیا گئے، الحمدللہ ہم نے کتاب بھی پکڑا گئے، علی کو بھی پکڑا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ ہے وعیدرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن، دوسرا میرے گھر والے، میری اہل بیت، دو کو پکڑے رہنا، دو کو پکڑے رہنا. پھر حضور فرماتے ہیں یہ دونوں اکٹھے، یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے، حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے، دونوں اکٹھے حوض کوثر پر ملیں گے. کہ حضور فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں. پھر حضور نے خطبہ دیا، حضور نے خطبہ دے کر کہا، سارے صحابہ تھے، حضور نے فرمایا حل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جان کا مولا ہوں؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں حضور، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ حل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جان کا مولا ہوں؟ سارے صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے جان کے مولا ہیں. پھر حضور نے فرمایا حل تعلمون، دو مرتبہ حضور نے کہا حل تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جان گئے کہ میں مومنوں کی جان کا مولا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہاں آپ ہم سب کے مومنوں کی جان کے مولا ہیں. پھر حضور نے فرمایا جاننے سے کچھ نہیں ہوگا، جاننے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تم گواہی دو. کوئی شخص آئے تیسرا بندہ اور آنے کے بعد کہے حضور کے قدموں کو چوم کر کہ حضور ہم نے شاہ بے نیاز سرکار کو ہم نے جان لیا، ہم نے جان لیا. تو حضور فرمائیں گے جاننے سے کچھ نہیں ہوگا، گواہی دو، گواہی دو. تو کہے گا کیسے گواہی دے؟ تو حضور فرمائیں گے دل سے سرکار کو تسلیم کر لو، گواہی ہو جائے گی، گواہی ہو جائے گی. اچھا کوئی غیر آئے اور آنے کے بعد کہے میں نے اسلام کو جان لیا، میں نے اسلام کو جان لیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جاننے سے کچھ نہیں ہوگا، گواہی بھی تو اسلام کے بارے میں. تو وہ گواہی کیا دے گا؟ اولا ہو. صحابہ نے کہا حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو اور دیکھ لو علی کو، سنو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا
ना ना ना, जुबान के साथ दिल नहीं बोला ना, इस पे मैं राजी नहीं हूँ। जुबान से पहले दिल बोला, जुबान से पहले दिल बोला, अली बोला, अली बोला, जुबान से पहले दिल बोला, अली बोला, अली बोला। जुबान बाद में बोलता है, दिल पहले बोल देता है। दिल आपका पहले या अली कहता है, जुबान बाद में कहता है या अली। दिल पहले बोलता है कि जुबान से पहले दिल बोला, अली मौला, अली मौला। तो हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हूँ फहाज़ा अली हूँ मौला। मैं जिस चीज का मौला उसका अली मौला। खुदा की कसम, जैसे कहा ना हुजूर ने, जैसे नबी ने फरमाया ना कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हो पहले खलीफा। अरे फज़ाइल, अली के फज़ाइल से चलने वालों, सहाबा के गुस्ताख तुम हो, हम नहीं हैं। सुन्नियों गुस्ताख हो। सुनो, जब नबी ने कहा ना मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अली जुल मौला, खुदा की कसम पहले खलीफा हज़रत अबू बकर आगे बढ़े और आगे बढ़कर अली के हाथ को पकड़ा, अली के हाथ को चूमा, अली के हाथ को चूमा। और एक दर्स और ले लो, एक सबक और ले लो। नबी नबी है क्या? अली नबी है क्या? अली नबी है? नहीं है ना, जाहिरा नहीं ना, जाहिरा नहीं है। बातिल तो हम कहते ही हैं, बातिल तो हम कहते ही हैं। और वल्ला मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद और सपना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, ये किसी और ने नहीं। इमाम शशु छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी और ने नहीं फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। और इमाम जाफर, अब इसको यहाँ से सुनो, फिर आता हूँ मैं सरकारे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पे फिर मैं आता हूँ। अभी फज़ाइल सुनो, कहते हैं ना ये सहाबा के गुस्ताख है, सहाबा के गुस्ताख है। आज मैं क्लियर बताऊंगा, सहाबा का गुस्ताख मैं या तुम, क्लियर करके जाऊंगा। तो अब जरा देखो, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कहा ना कि हम सारे के सारे मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद, यूं कहा तो इमाम की बारगाह में एक बंदा आया, इमाम का नौकर, और आने के बाद इमाम के कदमों को चूमा और कहा, या इमाम आप भी मोहम्मद? कहा हाँ। कहा या इमाम अली भी मोहम्मद? कहा हाँ। हसन भी मोहम्मद? कहा हाँ। हुसैन भी मोहम्मद? कहा हाँ। तो उसने कहा, मोहम्मद का सूरत अलग, चेहरा अलग, अली का चेहरा अलग, हसन का चेहरा अलग, हुसैन का चेहरा अलग, सज्जाद का चेहरा अलग, बाकर का चेहरा अलग, जाफर का चेहरा अलग, कासिम का चेहरा अलग, ये सारे चेहरे अलग अलग हैं। तो कैसे अली मोहम्मद कैसे, हसन मोहम्मद कैसे, हुसैन मोहम्मद कैसे? इमाम ने फरमाया कुरान ला। वो बंदा गया, कुरान लेकर आया। इमाम ने कुरान खोला, कहा ये क्या है? कहा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर इमाम ने कहा ये क्या है? कहा सूरह बकरा। फिर इमाम ने पढ़ा, कहा ये क्या है? कहा सूरह आल इमरान। फिर इमाम ने पढ़ा, कहा क्या है? कहा सूरह निसा। फिर इमाम ने पढ़ा, कहा क्या है? कहा सूरह ताहा। फिर इमाम ने पढ़ा, कहा क्या है? कहा सूरह जासिर। फिर इमाम ने पढ़ा, कहा क्या है? कहा सूरह मुज़म्मिल। फिर इमाम ने पढ़ा, क्या है? कहा सूरह मुद्दस्सिर। फिर इमाम ने पढ़ा, कहा क्या है? कहा सूरह कौसर। फिर इमाम ने पढ़ा, कहा क्या है? कहा सूरह नाह। फिर इमाम ने कुरान बंद कर दिया। जब कुरान बंद कर दिया, कहा ये क्या है? कहा कुरान। इमाम ने बंद कर लिया। इमाम ने कहा ये क्या है? कहा कुरान। कहा कुरान। कहा अभी तो खोला गया था, तूने कहा सूरह फातिहा, खोला गया। कहा सूरह बकरा, खोला गया। कहा सूरह नाह। बंद करने पर कहा कि ये कुरान है। तो इमाम ने फरमाया इसी तरह से जब अलग अलग देखोगे तो कोई मोहम्मद नजर आएगा, कोई अली नजर आएगा, कोई हसन नजर आएगा, कोई हुसैन नजर आएगा, कोई जाफर नजर आएगा, कोई कासिम नजर आएगा। जब हम सबको मिला दोगे तो हम सारे के सारे मोहम्मद नजर आएंगे। हाँ, जब हुजूर ने फरमाया ना मन कुन्तु मौला फ़ाज़ादिकुल मौला, खुदा की कसम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और आगे बढ़कर, और जब सुनोगे हाथों को चूमा,
اور ہاتھوں کو چوم کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا جملہ؟ بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، یہ بخن کا لفظ کس نے کہا تھا پتہ ہے؟ یہ بخن کا لفظ سب سے پہلے شب ہجرت میں جب علی مصطفیٰ کی جگہ سو گئے، لیٹ گئے، کافروں کو سمجھ نہیں آیا علی ہے کہ محمد ہے، علی ہے کہ محمد ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ علی کو محمد کہہ رہے ہیں، محمد کو علی کہہ رہے ہیں، چڑ رہے ہیں چڑ رہے ہیں چڑ رہے ہیں۔ ارے تم سے اچھے تو مکے کے کافر تھے جنہوں نے علی کو لیٹا دیکھ کر رسول سمجھ لیا تھا، محمد سمجھ لیا تھا، رسول سمجھ لیا تھا۔ جب سمجھ لیا تھا نا تو جب علی جب لیٹے تھے نا تو جناب جبریل آئے تھے، جناب جبریل نے آ کر کہا تھا بخن بخن، پہلا لفظ ابو جناب جبریل نے کہا تھا، بخن کا لفظ یہ جناب جبریل نے کہا تھا۔ اور دوسری جگہ پر غدیر خم میں علی کی ولایت کے اعلان کے موقع پر بخن کا لفظ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چوما اور مبارکباد پیش کیا، اور مبارکباد پیش کر کے اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آگے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ ہمارے مولا ہیں، سارے مومن کے مولا ہیں، سارے مومن کے مولا ہیں۔ ارے خلیفہ اول کو مانتے ہو نا تو مانو، خلیفہ اول میں علی کو مولا مانا تھا، علی کو مولا مانا ہے خلیفہ اول نے۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، کیا شان ہے مولا کائنات، کیا شان ہے مولا علی کی، کتنا چھپاؤ گے تم، کتنا تم چھپاؤ گے، خدا کی قسم پورا قرآن جب پڑھو گے نا ہر جگہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہی نظر آئے گا۔ پورا قرآن ہے اہل بیت کا قصیدہ، پورا قرآن اہل بیت کی تاریخ میں اترا ہے، اہل بیت کی قصیدے میں اترا ہے۔ کیا فضائل ہے، ہم جب علی کی فضائل پڑھتے ہیں نا، مولانا صاحب لوگ سے کہہ دینا کہ ہم اپنے پاس سے کچھ پڑھتے ہوتے نہیں ہیں، یہ قربان جاؤ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر میری جان قربان ہو، خلیفہ اول پر، کہ خلیفہ اول نے علی کے فضائل ایسے ایسے بتائے ہیں تو ہم بتا دیں گے۔ ایک فضائل اور سنو گے، ایک فضائل اور سن لو، خلیفہ اول نے کیا فضائل بیان کیا ہے؟ خلیفہ اول نے کہا النظر الى وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ میری حدیث نہیں، یہ کسی اور کی حدیث نہیں، یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کی، حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہم علی کا فضائل کچھ گھٹاتے بڑھاتے نہیں ہیں، ہم کون ہوتے ہیں گھٹانے والے؟ جس کو اللہ بلند کیا ہو، جس کو اللہ بلند کیا ہو، خم میں تو بلند کیا نا اللہ نے۔ امام صاحب کہتے ہیں یار آئے تھے الہ آباد سے بولنے کے لیے، انہوں نے کہا اللہ نے علی کو بلند کیا، یہ کیسے انہوں نے بول دیا؟ اچھا نبی نے بلند کیا کہ نہیں کیا؟ رسول نے بلند کیا نا، نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا نا علی کے ہاتھوں کو، بلند تو کیا نا خم میں، نبی نے جو بلند کیا۔ تو مجھے بتاؤ نبی کا جو ہاتھ، نبی کا جو ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کا ہاتھ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں کچھ کرتا ہی نہیں ہوں جب تک اس کی طرف سے حکم نہ ہو، کچھ میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ ارے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے تو اللہ اٹھوا رہا ہے، کہلوا رہا ہے من کنت مولا تو اللہ کہلوا رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے۔ حضور نے اپنے سے نہیں کہا، میرے نبی نے اپنے سے کچھ نہیں کہا، یہ اللہ کے فرمان کے مطابق وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہاں میرا عرض یہ کر رہا تھا عمر ابن خطاب، بھائی یاد ہے نا، لاسٹ میں آپ کو یاد دلانا ہے، نبی آل نبی ولیمہ آپ کو یاد دلانا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ آئے، سنیں غدیر خم کا یہ واقعہ چل رہا ہے جس سے لوگ چہرہ، کچھ لوگوں کا چہرہ جو ہے میت کے پٹلے کے جیسا ہو گیا ہے نا۔ ذی الحج کا مہینہ آیا بس فتوے چالو، حضور فتوے چالو، فتوے چالو، فتوے چالو۔
ابھی جو 4 دن 5 دن جو بیتے گا پھر ایک اور فتویٰ آ جائے گا، ایک اور فتویٰ آ جائے گا. بس فتوے صرف 10 محرم تک ہی رہیں گے. فتوے سارے فتوے صرف 10 محرم تک. پھر 10 محرم کے بعد کوئی فتویٰ نہیں. ان کا کوئی فتویٰ کام نہیں ہے. یہ فتوے ہی نہیں دیں گے، یہ چھوڑ دیں گے. فتوے کیا دیں 10 محرم کے بعد؟ کیونکہ 10 محرم کے بعد خوشیاں تو یزید منایا کرتا تھا نا. تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو. ارے فتح حسین بنانا رسول کی سنت ہے، اور حسین کو رلانا یزید کا، یہ حسین کو قتل کروانا یہ یزید کا کام ہے. یہ یزید نے کروایا تھا. اور غم حسین منانے سے اعتراض کرتے ہو کہ یہ محرم کا مہینہ آتا ہے رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. یار ہم جان بوجھ کے روتے نہیں ہیں، خدا کی قسم جان بوجھ کر کوئی نہیں روتا ہے. پتھر دل انسان کو بیٹھا دو جو کبھی رویا ہی نہ، اور اس کے سامنے خدا کی قسم کربلا بیان کر دو صحیح طریقے سے جو بیان ہونے چاہیے. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں کبھی بغداد جاتے ہیں، کبھی پہنچ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، کسی اور گلی میں چلے جاتے ہیں، کسی اور کوچے میں چلے جاتے ہیں، بس بس ختم. یہ شہادت تم پڑھنے کے لیے آئے ہو. پورا سال 365 دن میں سے حضور 355 دن ان کے پاس اپنا ہے، خوب بیان کرتے ہیں. یہ 10 دن جو ملتا ہے لوگ محرم سنیں، لوگ یاد کریں کربلا کا منظر کیا تھا، کس کس طرح سے شہادت ہوئی ہے. اس میں بھی یہ ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں بھی شہادت نہیں بیان کرتے ہیں. فلاح کا ذکر ہونا چاہیے، کیوں ہو اس کی تاریخ میں رکھو نا. کون منع کرتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ رکھو اس کی تاریخ میں. محرم کا مہینہ آ جائے. محرم کا مہینہ کس کا ہے، کس کے نام پہ مشہور ہے؟ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام. تو محرم کے مہینے میں امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے تھا، امام حسین کا ذکر ہونا چاہیے، امام حسین کے بارے میں بیان ہونا چاہیے. ارے تم اگر دوسروں کے ذکر کا تم شوق اگر رکھتے ہو تو منع کون کیا ہے؟ منع کسی نے نہیں کیا ہے. تاریخ تلاش کر کے لاؤ، رکھو اس تاریخ پر اس کا ذکر رکھو. اب پتہ چلا تمہیں بوکھلاہٹ اس لیے ہے ارباز بھائی کہ یہ تاریخ گئے، تاریخ میں ڈھونڈنا اسٹارٹ کرے، کچھ مل جائے، کچھ مل جائے، کچھ مل جائے، ولادت مل جائے. ملا ہی نہیں علی کے سوا، ملا ہی نہیں علی کے سوا. کسی کی ولادت نہیں ملی. صرف کس کی ولادت ملی؟ 13 رجب کو علی کی ولادت، 13 رجب کو علی کی ولادت، اور کسی کی ولادت ملی ہی نہیں. تم منہ لٹکا لیے یار پھر علی کی تعریف کرنا پڑے گا کیا، پھر علی کا ذکر کرنا پڑے گا کیا. اچھا چلو اور تاریخیں ڈھونڈتی جائیں، اور تاریخیں ڈھونڈتے جائیں. اچھا یہ دن دیکھا جائے نبی نے سب سے زیادہ کس کے فضائل لکھے، پھر منہ لٹکا لیں گے، پھر منہ لٹک جائے گا. کیا کریں، کہیں تو تاریخ ملتی نہیں ہے. ہر جگہ علی ہی علی نظر آتے ہیں، ہر جگہ علی ہی علی نظر آتے ہیں، ہر جگہ علی ہی علی نظر آتے ہیں. چہرہ لٹک گیا، چہرہ لٹک گیا کہ ہر جگہ علی ہی علی نظر آتے ہیں، ہر جگہ علی ہی علی نظر آتے ہیں. جہاں دیکھو قیامت کا مالک اللہ نے علی کو بنایا ہے، اہل بیت کو بنایا ہے. قرآن کا وارث کون؟ قرآن کا وارث ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام. نبی کے وارث کون؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام. قیامت کے مالک کون؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام. جنتی نوجوانوں کے سردار کون؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام. جنتی عورتوں کی سردار کون؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. غدی دیکھو حضرت عمر آئے، دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب آئے، اور آنے کے بعد علی کے ہاتھوں کو پکڑا. علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر جس طرح سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھوں کو چوما تھا نا، اسی طرح سے حضرت عمر نے ہاتھوں کو چوما، یوں چوما، علی کے ہاتھوں کو چوما. اور علی کے ہاتھوں کو چوم کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ میرے بھی مولا، جتنے ہیں سب کے مولا، قیامت تک جتنے مومن ہوں گے سب کے مولا علی ہوں گے، سب کے مولا علی ہوں گے. سارے صحابہ ایک ایک کر کے سارے صحابہ آئے، علی کی مبارکباد دیا، علی کی ولایت کا مبارکباد دیا، علی کے ہاتھوں کو چوما، علی کے ہاتھوں کو چوم کر باقاعدہ سب نے کہا علی ہمارے مولا، علی ہمارے مولا، علی ہمارے مولا. ارے اس دور میں کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ علی کو مولا کیوں کہا گیا. آج کے دور کے مولوں کو کیا ہو گیا کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ علی کو مولا نہ کہا گیا.
वहां पे गदीर मनाया था, यही इतराज रखा गया था ना कि सहाबा ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया। अच्छा ठीक है, चलो ये तो तुमको नजर आ गई, सहाबा ने अली के हाथों पर हाथ रख कर, हाथों को चूम कर कहा, अली आप हमारे मौला, कयामत तक के जितने मोमिन हैं सबके मौला, वो नजर क्यों नहीं आती है? वो नजर नहीं आती है तुम्हें, वो तुम्हें नजर नहीं आती, वो भी तो नजर डालो, वो भी तो नजर डालो। हुजूर सिर्फ यहां से काम नहीं चलेगा कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कि हुजूर ने कहा था कान में कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, कान में कहा, कौन? नबी कान में कह रहे हैं, किसके कान में? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कान में, कि कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो। कहा जाता है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा कान में जो बात कही जाती है, अभी हुजूर हैं और सैयद साहब है, हुजूर जो है सरकार, छोटे सरकार के कान में कुछ बोले, कुछ कहे। अच्छा यहाँ पे जितने मुरीद बैठे हैं, कोई एक मुरीद अगर कान लगाकर यूं अगर करेगा तो सरकार क्या कहेंगे? सरकार क्या डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? कितना बेहुदा मेरा मुरीद है कि राज की बात को ये सुन रहा है। कान की जो बात होती है ना, राज की बात होती है, कान में जो बात कही जाती है वो राज की बात कही जाती है। अरे क्यों कही जाती है? दूसरा सुनने ना पाए, दूसरा सुनने ना पाए। अब सरकार ने इनके कान में, छोटे सरकार के कान में क्या कहा ये हम नहीं जानते, क्या कहा, क्या कहा नहीं जानते। लेकिन सरकार छोटे सरकार को बुलाकर माइक पर पूरे मजमे के सामने कुछ ओहदा बताए, कुछ बताए कि इसको ये मानना है, मेरे बाद ये मानना है, मेरे बाद ये मानना है। मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे ना, मानोगे ना। कानों वाली बात तो सुन नहीं सकते हो, आंखों देखी बात तो मान सकते हो ना, मान सकते हो ना। तो अब सुनो, अबू तालिब के कान में कहा गया कि कलमा पढ़ लो। अरे वारे मौलवी साहब, तुम्हें कान वाली गदी से तुम्हें याद है? अरे गदीरे खुम में पूरे मजमे के सामने अली को बुलाकर, अली के बाजू को बुलंद करके टिका कर कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुल मौला। मैदान वाली बात याद नहीं है, मैदान वाली बात याद नहीं है, कान वाली बात याद है साहब को, हाँ? और मैदान वाली बात याद नहीं है। क्यों नहीं याद है मैदान वाली बात? हम कुर्बान जाए, हम सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा इकराम ने हमें दर्श दिया है, ये सहाबा इकराम ने हमें सिखाया है अहले बैत का अदब किस तरह से करना है, अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है। खुदा की कसम अगर हजरत अबू बकर ना होते हमें ये फजाइल हासिल ना होता, खुदा की कसम अगर हजरत उमर इब्न खत्ताब अगर ना होते हमें ये फजाइल हासिल ना होता, हमें ये फजाइल बिल्कुल भी ना मिलता। हम कुर्बान जाए, हम कुर्बान जाए सहाबा इकराम पर। सहाबा इकराम ने हमें बताया है कि अली का मकाम ये है, अली का मकाम ये है। साथ देखेंगे बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। एक दिन क्या हुआ, हजरत पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यूं आए, आगे बढ़े और आगे बढ़े, देखा इमाम हसन और इमाम हुसैन जा रहे हैं। जैसे देखा ना इमाम हसन इमाम हुसैन जा रहे हैं तो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे नबी, मेरे सरकार, मेरे मुस्तफ़ा हसन और हुसैन को अपने कांधों पर बैठाते थे, चलाते थे, घुमाते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आज मैं भी करूंगा, आज मैं भी करूंगा। मौला हसन को देखा, मौला हसन को बुलाया, मौला हसन के कांधे पर बैठा लिया, मौला हसन को कांधे पर बैठा दिया, मौला हुसैन को इस कांधे पर बैठा लिया और बैठाकर चलने लगे खुशी के मारे, झूमते 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 कि आज मैंने रसूल की सुन्नत पे अमल कर लिया है। रसूल इमाम हसन और इमाम हुसैन को उठाकर चला करते थे, आज मैंने हदीस पे, आज मैंने सुन्नत पर अमल कर लिया है। आज मैंने जुमला गौर करें जो मैं कहने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुने। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आज हुजूर की जो सुन्नत है, आज वो सुन्नत मुझे मिल गई है। मैंने इमाम हसन को, इमाम हुसैन को उठा लिया। मैंने अर्ज किया सरकार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने तो इस सुन्नत पर अमल कर लिया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को उठाकर नबी की सुन्नत पर तो अमल कर लिया। ए सरकार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब आप बताइए हम अगर
کرنا چاہیں, ہم اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہیں, ہم کیسے کریں؟ آپ کے دور میں تو امام حسن امام حسین تھے, 1400 برس بیت گیا. ہمارے دور میں تو امام حسن امام حسین نہیں ہے. ہم کیسے اٹھائیں, ہم کیسے حسن اور حسین کو اٹھائیں؟ تو یہ جواب دیوا کے سردار, دیوا کے سلطان وارث پاک نے اعلان کر کے کیا, تعزیہ بناؤ, تعزیہ کو اٹھاؤ, تعزیہ کو اٹھا لینا. گویا تم نے امام حسن امام حسین کو اٹھا لیا. شبیہ کو چوما جاتا ہے نا, شبیہ کو چوما جاتا ہے. لوگ شبیہ کی تعظیم کرتے ہیں, شبیہ کا احترام ہوتا ہے, شبیہ کی تعظیم کرتے ہیں. تعزیہ بھی تو ایک شبیہ ہے نا, تعزیہ بھی ایک شبیہ ہے, مولا کی شبیہ ہے. تو ہم بھی احترام کرتے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں احترام نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جناب, ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, یوں نبی کا نعرہ مبارک اپنے سروں پر لگاتے ہو, اپنے سینے پہ لگاتے ہو, کیوں لگا رہے ہو؟ کیا یہ اصل ہے؟ کیا یہی نبی کا نالین تھا؟ تو یہ جواب ملے گا نا نا, نبی کا نالین یہ نہیں تھا, یہ اس کی شبیہ ہے, یہ اس کی شبیہ ہے, اس کی طرح ہے. لہذا شبیہ سے ہم محبت کرتے ہیں. وارم اللہ, شبیہ سے تم محبت کرے تو تیرے لیے جائز ہو جائے. ہم شبیہ حسین سے محبت کرے تو حرام ہو جائے. لبیک یا حسین, بولو نا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا ابا. شبیہ کی تعظیم ہوتی ہے. اچھا, جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, تو جو روضہ رسول ہے, بہت سے عاشق ہیں روضہ رسول کو چومتے ہیں ہاتھ بڑھا کر. حالانکہ جالی لگا دیا ہے, اب کچھ زیادہ ہی بڑھا کر لگا دیا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ کوشش کرتے ہیں ہاتھ بڑھا کر کہ چوم لیں, ہاتھ بڑھا کر کہ چوم لیں. اب مجھے بتاؤ, جو تم چوم رہے ہو کیا وہ اصل ہے؟ ظہور کا قبر مبارک تو اس کے اندر ہے نا, وہ تو دیوار ہے, لیکن ہم قبر سمجھ کے چوم رہے ہیں نا, ہم قبر سمجھ کے چوم رہے ہیں نا. لہذا ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے, ہماری طاقت نہیں ہے, تو لہٰذا ہم جو چاہتے ہیں اسے چن لیتے ہیں. اچھا, حجر اسود کا ہی مسئلہ دیکھ لیں آپ. جب آپ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے, تو کہا کیا گیا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. ٹھیک, بھیڑ اتنی ہوتی ہے, اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چوم نہیں سکتے ہیں, اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تو کہا کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے, اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا, اپنے ہاتھوں کو چوم لینا. گویا تم نے جو اپنے ہاتھوں کو چوما, گویا تم نے حجر اسود کو چوما, حجر اسود کو چوما. تو ہمارے اندر وہ طاقت تو نہیں ہے کہ ہم امام کا روضہ بنائیں, لیکن جیسے بھی بن جاتا ہے ہم اس کو چوم لیتے ہیں, جیسے بھی بن جاتا ہے ہم اس کو چوم لیتے ہیں, ہم اس کو چوم لیتے ہیں. تو حضرت عمر ابن خطاب غدیر خم میں آپ نے بقایا علی کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کر کہا کہ علی مبارک ہو, آپ سارے مومن کے مولا ہیں, آپ ہم سب مومن کے مولا ہیں, قیامت تک جتنے مومن ہوں گے سارے مومن کے مولا ہیں. اور ایک صحابی رسول, ایک عربی سرکار, ایک عربی میرے سرکار کی بارگاہ میں آیا, اور سرکار کی بارگاہ میں آیا اور گھوڑا لے کر آیا. کہا یا رسول اللہ خریدیں گے آپ؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے خرید لیتا ہوں. کہا کتنے میں؟ تو ریٹ طے ہو گیا. ریٹ طے ہونے کے بعد حضور نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں, میں گھوڑا لے کر جاتا ہوں. حضور نے دے دیا, جو بھی جتنے میں طے ہوا تھا حضور نے وہ رقم دے دیا. جب حضور نے وہ رقم دے دیا تو حضور جب چلے آئے, پھر حضور گئے تو اب وہ جو عربی تھا نا مکر گیا. کہا کہ آپ نے مجھے کوئی دیا ہی نہیں, کچھ پیسہ ہی نہیں دیا, کوئی روپیہ ہی نہیں دیا, کوئی پیسہ ہی نہیں دیا, کوئی گواہ ہے کیا؟ اس عربی نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہو تو لاؤ, کوئی گواہ ہو تو لاؤ. غور سے سننا, اس کو سن لینا سمجھ جاؤ گے. کوئی گواہ ہو تو لاؤ. حضور نے فرمایا کس کو بولوں, کوئی تو تھا ہی نہیں. حضور نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا, کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا. صحابی نے سوچا میں تو تھا ہی نہیں, میں گواہی کیسے دوں, میں تو تھا ہی نہیں, میں گواہی کیسے دوں.
کس طرح سے گواہی دوں؟ ایک ایک جملے کو غور سے سننا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو تھا نہیں، میں کیسے گواہی دوں، میں کیسے گواہی دوں، میں کیسے گواہی دوں؟ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت حذیفہ۔ حضرت حذیفہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اے میرے مصطفیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا روپیہ اس کو دیا ہے، آپ نے اتنے روپے میں اس گھوڑے کو خریدا ہے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ عربی جب گواہی پایا وہ گھوڑا رسول کو دے دیا، اب وہ عربی چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اے حذیفہ گواہی کیسے دے دیا، گواہی کیوں دیا؟ جب خرید و فروخت ہو رہا تھا اے حذیفہ تو موجود تھا وہاں پہ؟ تو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ موجود تو نہیں تھا، کافی گواہی کیسے دے دیا؟ گواہی بن دیکھے گواہی نہیں ہوتی ہے، بن دیکھے گواہی نہیں مانی جاتی ہے۔ حضرت قربان جاؤ صحابی رسول پر، قربان جاؤ خدا کی قسم، ایسے صحابیوں کا ذکر کرو تو خدا کی قسم ایمان جو ہے مچل جاتا ہے، ایسے صحابی کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا جبریل ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا اسرافیل ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا اسرائیل ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا میکائیل ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا آدم ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا نوح ہے، ہم نے نوح کو دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ابراہیم ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا اسماعیل ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا لوح ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، قلم دیکھا نہیں مان لیا، عرش و کرسی دیکھا نہیں مان لیا، موسیٰ و عیسیٰ دیکھا نہیں مان لیا۔ اسی طرح سے یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا۔ اب ذرا غور ہے نا جو میں حدیث پڑھا، ذہن ہے نا کہ حذیفہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں مان لیا، جبریل اسرافیل میکائیل اسرائیل دیکھا نہیں مان لیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیکھا نہیں مان لیا، عرش کرسی لوح قلم دیکھا نہیں مان لیا، جنت دوزخ دیکھا نہیں مان لیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ سوچو جس رسول کے کہنے پر بن دیکھے آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں مان لیا، جبریل کو دیکھا نہیں مان لیا، اسرافیل کو دیکھا نہیں مان لیا، میکائیل کو دیکھا نہیں مان لیا، اسرائیل کو دیکھا نہیں مان لیا، آدم کو دیکھا نہیں مان لیا، نوح کو دیکھا نہیں مان لیا، موسیٰ کو دیکھا نہیں مان لیا، عیسیٰ کو دیکھا نہیں مان لیا۔ ارے غدیر خم میں رسول نے علی کو بلا کر، علی کو دکھا کر، بازو پکڑ کر اٹھا کر حضور دکھا کر کہہ رہے ہیں میں کنتو مولا ہوں فغازہ علی جن مولا۔ کیسے انسان ہے بن دیکھے تو مان رہے ہو، حضور نے غدیر میں جسے دکھا کر مولا کہا اس کے بارے میں انکار کرتے ہو، اس کے بارے میں کہتے ہو، اس کے بارے میں انکار کرتے ہو۔ بات بڑے اچھی طریقہ سیکھ لی ہے، بہت اچھا طریقہ سیکھا ہے گمراہیت کرنے کا۔ شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، کچھ پائیں گے نہیں، آخر میں ایک ہی بڑا بچے گا۔ جب یہ حوالے سے آ جائیں گے، دلیل سے آ جائیں گے، ہر چیز سے آ جائیں گے تو ایک ہی چیز ان کے پاس بچے گا پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کیا بچے گا؟ وہ نہ جانا شیعہ ہو گئے ہیں، خانقاہ نیازیہ میں مت جانا، وہاں پہ تعزیہ اٹھائی جاتی ہے، علم اٹھایا جاتا ہے، نہ جاؤ شیعہ ہو گئے ہیں۔ اور ایک وہاں صاحب تو کہنے لگے کہ علم نہ اٹھاؤ، علم وہ نہ اٹھانا چاہیے، علم جو دیکھے گا نا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ علم نہ دیکھنا، علم سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارے علم کے بارے میں تمہیں پتہ ہی کیا ہے؟ پتہ ہے سب سے پہلا علم جبریل کے ہاتھ میں آیا، جبریل نے آ کر رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ کے پاس وہ علم آیا، رسول اللہ نے وہی علم جازتے اپنے چچا امیر حمزہ کے ہاتھ میں دیا، امیر حمزہ نے اس علم کو اٹھایا، وہی علم جب امیر حمزہ کی شہادت ہو گئی، جب امیر حمزہ کی لاش
سرکار کی چچا کی کلیجے کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد نکالا کلیجے کو نکالا کلیجے کو نکال کر منہ میں ڈال کر چبایا چبانے کے بعد تاب نہ لا سکی کچل کر پھینک دی ذرا دیکھو جب امیر حمزہ نہ رہے تو وہی علم رسول نے جعفر طیار کے ہاتھ میں دیا وہ علم جعفر طیار کے پاس آیا جعفر طیار جنگ مؤتہ میں گئے جنگ مؤتہ میں 93 تیر جعفر طیار نے اپنے سینے میں کھائے اور شہید ہو گئے جعفر طیار کے ہاتھ سے جب وہ علم آیا تو اللہ کے رسول نے خیبر میں علی کو بلا کر علی کو علم اٹھایا علی کو علم دیا علی کو علم ملا علی کے ہاتھ میں علم آیا اب وہ علم جب علی نہ رہے تو وہ علم آیا عباس سے علمدار کے ہاتھ میں اور خدا کی قسم ذرا دیکھو مولا عباس کے علم کو دیکھو 1400 برس بیت گیا آج بھی قبضہ علم پر عباس کا ہے آج بھی قبضہ علم پر عباس کا ہے علم وہی اٹھاتا ہے جس کے دل میں عباس کی محبت ہے جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہے جس کے دل میں سید پاک لبیک یا عباس ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہے یا سکینہ یا عباس یا سکینہ یا عباس زینب کی جو آس ہے عباس ہے عباس ہے نعرہ حیدری یا علی ذرا دیکھیں ان کے فضائل کیا کہنے صحابی رسول ایسے ایسے فضائل مولا کائنات اہل بیت طہار علیہ السلام کے اس میں پیش کیے ہیں لیکن آج تک کوئی پڑھ نہیں چاہتا اچھا ایک حدیث اور نظر والی حدیث کون سی حدیث نظر والی حدیث پڑھتا ہوں ذرا دیکھیں ایک حدیث ہے النظر الی الکعبۃ عبادت کعبے کا دیکھنا عبادت ہے کعبے کا دیکھنا عبادت ہے ایک حدیث دوسری حدیث سنو نظر والی النظر الی المصحف عبادت قرآن کا دیکھنا عبادت ہے دو حدیث ہوتے ہیں تیسری حدیث سنو نظر والی النظر الی الوالد عبادت والد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کتنی حدیث ہو گئی 3 چوتھی حدیث سنو النظر الی العالم عبادت عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت کچھ لوگ تو خوش ہو گئے ہوں گے ہاں عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت کتنی حدیث ہوئی 4 حدیث کعبے کا دیکھنا عبادت قرآن کا دیکھنا عبادت والد کا چہرہ دیکھنا عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ٹھیک 4 حدیث اچھا آپ اگر کعبہ دیکھ رہے ہیں تو قرآن نہیں دیکھ سکتے ہے نا اگر آپ کعبے کے سامنے ہیں اگر آپ کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن نہیں دیکھ سکتے اگر آپ قرآن دیکھ رہے ہیں تو کعبہ نہیں دیکھ سکتے ایک وقت میں آپ ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں کعبہ دیکھیں یا قرآن دیکھیں کعبہ دیکھیں یا قرآن دیکھیں یا آپ عالم کو دیکھ لیں یا آپ والد کو دیکھ لیں ایک وقت میں آپ ایک ہی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں چاروں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے نا نہیں دیکھ سکتے آؤ میں ایسی ذات کو دکھلاتا ہوں خدا کی قسم جس کو دیکھ لو گے کعبے کو بھی دیکھ لیا قرآن کو بھی دیکھ لیا عالم کو بھی دیکھ لیا باپ کو بھی دیکھ لیا چاروں کو اکٹھا دیکھ لو گے وہ ذات ہی ایسی ذات ہے وہ کمال والی ذات دیکھو رسول نے کیا فرمایا یا علی انت مثلک مثل الکعبہ اے علی تو کعبے کی طرح ہے اے علی تو کعبے کی مثل ہے تو کعبے کی مثل ہے پھر رسول فرماتے ہیں یا علی القرآن ما علی و علیوں ما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے دوسرے موقع پہ فرمایا علی ناطق قرآن ہے علی ناطق قرآن ہے یعنی 2 ہو گئے علی میں قرآن بھی نظر آیا علی میں کعبہ بھی نظر آیا اب ذرا دیکھو اب عالم کی بات کر لیا جائے خدا کی قسم پوری دنیا میں علی سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں کوئی علی سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں تینوں چیزیں آ گئے اب باپ کے بارے میں دیکھو باپ کے بارے میں دیکھو آدم کس سے بنا تراب سے آدم کس سے بنا تراب سے آدم تراب ہے علی ابو تراب ہے علی تراب کا
बाप है, अली तो आपका बाप है। अली को देख लोगे चारों चीजें सामने आएगी, चारों चीजें सामने आएगी। इसीलिए तो पहले खलीफा ने कहा ना, नजरो इला वजह अली की इबादत, अली का चेहरा देखना ही इबादत। वक्त भी काफ़ी हो गया है और महीना ज़िलहिज का, और आप सबको आज 18 ज़िलहिज है ना, गदीर खुम अली की विलायत का ऐलान। उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, ये क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, आपने समझ लिया होगा। ये 18 ज़िलहिज था। हम जो खुशियाँ मनाते हैं, बस खुदा की कसम इसीलिए खुशियाँ मनाते हैं कि एक नबी की हदीस है, नबी की हदीस को हम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने अली को मौला नहीं कहा है। खुदा की कसम अगर गदीर खुम में मेरे नबी अगर हजरत अबू बकर को कहे होते कि मन कुंतु मौला हो तो अबू बकर मौला, खुदा की कसम हम अबू बकर को मौला मानते। मेरे नबी अगर उमर को कहे होते, खुदा की कसम हम उमर को मानते। हम अली के कहने पर अली को मौला नहीं मानते, नबी के कहने पर हम अली को मौला मानते हैं। नबी के कहने पर मानते हैं। हमने नबी के कहने पर अली को मौला माना है, अपने पास के अपने तरफ से हमने मौला नहीं माना है, या 12 इमामों में से किसी इमाम के कहने पर हमने मौला नहीं माना है। खुदा की कसम हमने मौला माना है। तो नबी ने फरमाया था, मन को तो मौला हो फ़हाज़ा अली जुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इसीलिए हम अली को मौला मानते हैं, इसकी खुशी मनाते हैं। और दूसरी खुशी कौन सी है? जस्ट 6 दिन बाद 24 ज़िलहिज, 24 ज़िलहिज। वो मुबाइला आपको याद है ना, नजरान की ईसाइयों ने जो मुबाइले का जो चैलेंज हुआ था, जो हुजूर पर जतन को लेकर गए थे, जो सूरह आल इमरान में जिक्र है, फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। उस नबी अल्लाह ने फरमाया, हबीब कह दो वो अपने बच्चों को लेकर आए, तुम अपने बेटों को लेकर जाओ, तुम अपने बेटों को लेकर जाओ। ए अल्लाह, हुजूर का तो कोई बेटा था ही नहीं, जो था वो बचपन में ही अल्लाह ने उठा लिया। जो हुजूर के बेटे थे बचपन में ही अल्लाह ने उसे उठा लिया। अब हुजूर की तो कोई औलाद है नहीं, अब हुजूर का कोई बेटा तो है नहीं। अब अल्लाह ने कहा है ना, अपनी बेटी को लेकर जाओ। सुनो, अब सुनो, ये इश्क का जुमला है। अब इश्क का जुमला है, सोच रहा हूँ कि अब इससे हट गई, ये इश्क का जुमला है, अब ये इश्क की बातें हो रही है। अब जब उन्हें गदीर का मौला समझ में नहीं आया, इश्क की बात क्या खास समझ आएगी? इश्क की बात तो समझ में नहीं आएगी। ये इश्क की बात इश्क वाला ही समझे, इश्क की बात इश्क वाला ही समझे, इश्क वाला ही जाने, इश्क वाला ही समझे। बात क्या कर रहा था मैं? बात क्या कह रहा था? मुबाहिला की बात कर रहा था मैं कि ये अभी अपने बेटों को रोके। क्या रसूलुल्लाह, आपके जो बेटे थे अल्लाह ने तो उसे उठा लिया, अब आपका बेटा कहाँ है? अब आप किसे लेकर जाएंगे? आपका बेटा कहाँ है? सैयदा ने कहा, या अली। हाँ सैयदा। कहा अल्लाह ने कहा है ना कि बेटे लेकर जाओ। कहा हाँ। कहा हसन हुसैन को दे दो, हसन हुसैन को दे दो, हसन हुसैन को दे दो। कुरान खोल लेना, अभी कुरान लेकर अभी। अल्लाह ने कहा अभी अपने बेटे को लेकर जाओ, अपने बेटे को लेकर जाओ। गया कौन? गया कौन? हसन और हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन। सैयदा ने कहा या अली दे दो, या अली दे दो। अली ने कहा सैयदा, हम अगर हसन और हुसैन को दे देंगे तो हमारा क्या होगा? सैयदा ने कहा अली घबराता क्यों है, अब्बास आने वाला है ना। नहीं नहीं नहीं, मुस्कुराहट नहीं आई, मुस्कुराहट नहीं आई, खुदा की कसम मौला अब्बास के नाम पे मुस्कुराहट नहीं आई। सैयदा की दुआ है अब्बास। सैयदा ने कहा दे दो मेरे बेटे हसन हुसैन, मैं दे रही हूँ। आज से ये रसूल के बेटे, रसूल के बेटे, जब अली ने उम्मुल बनीन से निकाह किया, सहरा का दुआ, जब दुनिया में जब 4 शाबान को, जब 26 हिजरी में 4 शाबान को उम्मुल
कहा सहरा का बेटा आ गया है, सहरा का बेटा आ गया है, सहरा का बेटा आ गया है। इमाम हसन और इमाम हुसैन को लिया, कहा अपने घर की औरतों को लो, तुम अपने घर के यानी सैयदा को लिया, मौलाए कायनात को लिया। कहीं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मुबाहिले वाली आयत थी, ये जो मुबाहिला हुआ था जिलहिज की 24 तारीख को, आप सबको मुबाहिले की भी जीत की मुबारकबाद, क्योंकि रसूल से मुबाहिला था जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में है। और आने वाला जो महीना है उसके 6 दिन के बाद, आज के 6 दिन के बाद मुबाहिला, फिर उसके 5 या 6 दिन के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाएगा। इस महीने में आप सभी को पता है हम इमाम की याद ताज़ा करते हैं, हम गम हुसैन मनाते हैं और गम हुसैन से ही हम शुरुआत करते हैं। हम हुसैन के गम से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतना दर्दनाक मंजर करबला का, इमाम अली मकाम का, 72 शुहदा का कोई कर नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है। ये करबला का महीना है, आप उसमें करबला के महीने में याद बनाएं, ताज़िया जिस तरह से बनानी चाहिए उस तरह से आप ताज़िया बनाएं। अलम ज़रूर आप लेकर चलें, अलम ज़रूर आगे आगे आप लेकर चलें, क्योंकि अलम ही से सब कुछ होता है, अलम ही से सारी निशानी है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे रोक रहा हूँ। मैंने कहा था नबी आले नबी, मैंने कहा था ना कि 2 मिनट के लिए टाइम देना, नबी और आले नबी पे बात होगी, ठीक है। अब हुजूर है सरकार, आपने आए, आप आए, कदम चूम, आप कदम को चूम, आप कदम को चूम लिए, कदम को, रसूल के कदम को किसने नहीं चूमा, किसने नहीं चूमा? हज़रत अबू बकर चूमा, हज़रत उमर ने चूमा, हज़रत उस्मान ने चूमा, हज़रत तलहा ने चूमा, सलमान ने चूमा, बुज़र ने चूमा, कंबर ने चूमा, अम्मार ने चूमा, अली ने चूमा। और अली ने सिर्फ चूमा ही नहीं, बल्कि एक दिन क्या किया अली ने, रसूल का नाज़िल मुबारक था, उसको लेकर मौलाए कायनात अपने हाथों से उसको सिल रहे हैं, अपने हाथों से मोची का काम कर रहे हैं। अगर कोई मोची का काम करेगा तो ये ना कितना जो है ये है बुरा काम है, मोची का काम। अली मोची का काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ये लोग ना अली को हद से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, अली को इतना बढ़ा दिए हैं ना कि नबी से बुलंद कर दिए हैं। अरे हमने अली को बढ़ाया नहीं है, मेरे नबी ने अली को बुलंद किया है, मेरे नबी ने अली को बढ़ाया है। और हम अली को क्या, उस अली को क्या बढ़ाए जो अली इतने मकाम मर्तबा पे होने के बावजूद, उस अली का जुमला है, उस अली ने कहा कि, उस अली ने क्या कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का अब्द हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का अब्द हूँ। अब इससे बड़ी दलील क्या चाहिए, अब इससे बड़ी दलील क्या चाहिए कि मौलाए कायनात अपने आप को अब्द कह रहे हैं, अपने आप को बंदा कह रहे हैं। रसूल का कदम चूमा जा रहा है, रसूल के कदम चूमने के बाद, अब रसूल के बाद वही खून जो रसूल में था, वो खून आया अली के पास, वो खून आया अली के पास। किसी को शक है क्या, डाउट है क्या? अच्छा ठीक है, कोई एतराज करे कि किस हदीस में लिखा है, क्योंकि एतराज करने वाले बहुत है ना, हदीस की रट लगाने वाले, हदीस की रट लगाने वाले। एक जमात तो पहले ऐसी निकलती थी सरकार, जिसका पैजामा जहाँ तक होता था, वो पहले जो निकलती थी, जो वो जमात जब निकलती थी तो वो तलाशते थे कुरान में है क्या, कुरान में है क्या, कुरान में है क्या, कुरान में है क्या। अब उसके बाद ये टोली निकली है, हदीस में है क्या, हदीस में है क्या, हदीस में है क्या। पता चला तुम और वो दोनों भाई भाई, तुम और वो दोनों भाई भाई, एक कुरान की रट लगा के रखा है, एक हदीस की रट लगा कर रखा है, एक कुरान की रट लगा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, कुरान भी मानते हैं, हदीस भी मानते हैं, हर चीज मानते हैं। हुजूर ने फरमाया या अली लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, तबो का नबी, रूह का रूही, नफ्स का नफ्सी, कल्ब का कल्बी। या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून, जो नबी में खून वही अली में खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, जो नबी का जिस्म वही अली का जिस्म, जो नबी का नूर वही अली का नूर। अब मैं इसको इस तरह से पढ़ूं, ये चिरमिरी है ना, ये चिरमिरी है, यहाँ पे खदान किसका है, कोयले का। खदान किसका है, कोयले का। कोयले की खदान से क्या निकलेगा, कोयला। अच्छा कोयले की खदान हो सोना निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। कोयले की खदान पीतल निकलेगा, नहीं निकलेगा। कोयले की खदान से क्या निकलेगा,
कोयला निकलेगा। सोने की खदान से सोना, चांदी की खदान से, तांबे की खदान से, लोहा की खदान से, सोना की खदान से, हीरा की खदान से, सोना की खदान से, मान हो ना, जो जिसका खान होता है वही निकलता है। चांदी की खान से चांदी, सोने की खान से सोना, तांबे की खान से तांबा, कोयला की खान से कोयला। तो अली निकले हैं नबी से, अली निकले हैं नबी से। सुनो सुनो, अली निकले हैं नबी से, अली निकले नबी से, और अली से हसन और हुसैन, हसन और हुसैन से सज्जाद, सज्जाद से बाकर, बाकर से जाफर, जाफर से मूसा, मूसा से रजा, रजा से तकी, तकी से नकी, नकी से अस्करी, अस्करी से नहरी, फिर मूसा से जो निकला खान, जो निकलती गई, फैलती गई, फैलती गई, वो शाम आई सरकार बेनियाज, वो सरकार बेनियाज, सरकार बेनियाज से सिलसिला व सिलसिला सरकार। नहीं समझिया, नहीं समझिया, नहीं समझिया। हाँ, चांदी के खान से चांदी, नबी के खान से क्या निकला? नबी से अली बने हैं, नबी से अली बने हैं, अली से हसन और हुसैन, हसन और हुसैन से सज्जाद, बाकर, जाफर, काजिम, काजिम से जो नस्लें फैली है उससे होते हुए शाह नियाज बना, शाह नियाज से होते हुए सरकार आए, सरकार से छोटे सरकार है। अब ये सब क्या है? अब ये सब खान वही है, खान वही है। तो नबी का कदम चूमना, सरकार का कदम चूमना, नबी का कदम चूमना, सरकार का कदम चूमना, अली के हाथों को चूमना, सरकार के हाथों को चूमना, अली के हाथों को चूमना, सरकार के हाथों का चूमना। अरे ये आले नबी है, यही आले नबी है, यही आले नबी है जिनको नाज है, जिस पे नाज है। सरकार आपको आपके बाबा पर नाज है? कहेंगे नहीं, मुझे नाज है। क्या कहेंगे? करबला वाले पर, करबला वाले शहंशाह पर, हुसैन, मौला हुसैन पर नाज है, मौला कायनात पर नाज है, पंजतन पाक पर नाज है, 12 इमाम पर नाज है। पूछा जाए आपको किस पर नाज है? आप कहेंगे 12 इमाम पर नाज है, रसूल के हर तबर्रुक पर नाज है, मौला कायनात के छुपे पर नाज है, रसूल के हर तबर्रुक पर नाज है, इमाम हसन पर नाज है, इमाम हुसैन पर नाज है। ये होते हैं ओरिजिनल सैयद जो कहते हैं मुझे अली के छुपे पर नाज है, तब वो कहते नबी पर नाज है। अरे वो कैसा सैयद है जो कहता है मुझे छुपे मौला अली पे नाज नहीं है? ऐसा बंदा सैयद नहीं होता, ऐसा बंदा सैयद नहीं होता है। अच्छा हुजूर आप क्या हैं? सिलसिला नियाज़ी, नियाज़ी हुसैनी है कि नहीं है? आप क्या हैं? सिलसिला कौन सा है? कादरी है, चिश्ती है, रज़वी है, कादरी हुसैनी है कि नहीं है? ना आप क्या हैं? हुसैनी है कि नहीं? आप क्या हैं? हुसैनी है कि नहीं? जिससे भी पूछा जाए, कादरी से पूछो क्या हो हुसैनी हो कि नहीं, कहेगा हाँ। चिश्ती से पूछा जाए हुसैनी हो कि नहीं, कहेगा बिल्कुल। वारसी से पूछा जाए कहेगा हुसैनी हो कि नहीं, कहेगा कि हाँ। नियाज़ी से पूछा जाए हुसैनी हो कि नहीं, कहेगा कि हाँ। सबसे पूछा जाए सब यही कहेंगे हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। ये अलग बात है, तुम अपने आप को कादरी कह रहे हो, तुम नियाज़ी कह रहे हो, तुम वारसी कह रहे हो, तुम चिश्ती कह रहे हो, तुम कलंदरी कह रहे हो। लेकिन जब सबसे पूछा जाए कि हुसैनी हो कि नहीं, कादरी वाला भी कहेगा हुसैनी हो, चिश्ती वाला भी कहेगा हुसैनी हो, नियाज़ी वाला भी कहेगा हुसैनी हो, वारसी वाला भी कहेगा हुसैनी हो। यानी पूरी दुनिया नाज करती है इमाम हुसैन पर, पूरी दुनिया हुसैनी है। एक ऐसा ना जाने कौन आ गया है अपने आप को सैयद कह रहा है और कहता है कि करबला में जितने थे ना, करबला में जितने थे कल सब बरेलवी का करीब। सरकार गौसे आजम के बारे में क्या कहा कि सरकार गौसे आजम बरेलवी थे, सरकार गरीब नवाज बरेलवी थे। कहा करबला में जितने थे सब बरेलवी। कहा जितनी जंगें हुई हैं, बताए वो कहाँ का बोला? बदर, ओहद, खैबर, खंदक, ये जितनी जंगें हुई है, कहा जितनी जंगें हुई है सब बरेलवी। अच्छा बरेली का वजूद कब से हुआ? बरेली का वजूद कब से हुआ? अरे तुम्हारे कोई आने से जो है बरेली बरेली नहीं बना। खुदा की कसम सरकार शाह नियाज ने आकर बरेली बरेली बनाया, सरकार बेनियाज ने बनाया बरेली को, बरेली शरीफ सरकार बेनियाज ने बनाया। अच्छा ये कितने साल हो गया बरेली बने?
150 سال 200 سال اتنا ہی ہوا ہوگا نا، اتنا ہی ہوا ہوگا نا۔ کربلا کتنے سو سال پہلے؟ 1400 سال۔ کربلا 1400 سال۔ 1400 سال پہلے بریلی کا کوئی وجود تھا؟ کوئی وجود تھا بریلی کا؟ کوئی نہیں تھا نا۔ عجیب عجیب مولانا آ گئے، ہمیں شیعہ کہتے ہیں، عجیب مولانا آ گئے ہمیں ہر چیز کے بعد۔ جب علی کے فضائل سے جب روکو گے نا، دماغ اسی طرح سے بھسٹ ہو جائے گا، دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا، کیونکہ علی کے خلاف جتنے لوگوں نے بولا ہے نا، سب کا دماغ پھٹ گیا ہے۔ ذرا غور کرنا، علی جہاں جہاں آئے، علی کعبے میں آئے تو کعبے کی دیوار پھٹ گیا۔ اب اگر علی کو اپنے بھیجے میں لانے کی کوشش کرو گے نا، تمہارا بھیجا پھٹ جائے گا، تمہارا بھیجا پھٹ جائے گا۔ تو یہ آل نبی ہے، یہی آل نبی ہے، یہی اولاد نبی ہے۔ ان سے محبت کرو، ان کے پاؤں کو چومو، ہاتھوں کو چومو، انہی سے محبت کرو۔ خدا کی قسم ان میں اپنے اماموں کو دیکھنا، ان میں امام باقر کو دیکھنا، ان میں امام جعفر کو دیکھنا، ان میں امام سجاد کو دیکھنا، ان میں امام حسین کو دیکھنا۔ جب خدا کی قسم ان میں جب 12 امام کو دیکھو گے نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جب انہیں امام میں جب دیکھو گے، امام حسن دیکھو گے، ان میں امام حسین دیکھو گے، جب قیامت کا دن آئے گا امام حسین کے ساتھ میں ہوگے، امام حسن کے ساتھ میں ہوگے، امام سجاد کے ساتھ میں ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بولی جھوم کر پائے اکبر جھوم کر، بڑی بولی جھوم کر آنے نہ دوں گی نثار، تم پہ کروڑوں سلام یا حسین علی مقام تم پہ۔ اکبر کو بھی دے دیا، اصغر کو بھی دے دیا، اکبر کو بھی دے دیا، اصغر کو بھی دے دیا۔ ارے نانا کے امت کے نام تم پہ کروڑوں سلام یا حسین علی مقام تم پہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا مولا علی مشکل کشا، الصلاۃ والسلام علیہ ہیں۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اس موقع پر آج اس خانقاہ پر دیوبانی کی سرزمین پر یہ ہم لوگوں نے یہ جو جشن غدیر خم منایا ہے۔ رب کائنات پروردگار عالم تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما، رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے پیارے حبیب سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے مالا قبول فرما۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، قبول فرما لیجیے۔ یا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی زہرا صلی اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں پیشی قبول فرما لیجیے۔ یا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، آپ کی بارگاہ میں پیشی قبول فرما لیجیے۔ اے میرے مولا حسن مجتبیٰ، آپ کی بارگاہ میں پیشی قبول فرما لیجیے۔ سرکار مولا حسین، آپ کی بارگاہ میں جو بھی بیان ہوا آپ کی بارگاہ میں پیش سرکار قبول فرما لیجیے۔ سرکار شہنشاہ وفا مولا عباس سلمدار، آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے۔ ثانیہ زہرا، آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے۔ بی بی سغرا، چھوٹی بطول، بی بی سکینہ، بی بی شریفہ، بی بی حفظہ، آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے۔ بی بی معصومہ آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے۔ تمام شہداء تمام شہزادوں کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے۔
مسلم بن عقیل فرزندان مسلم بن عقیل شہزادہ مولانا محمد شہزادہ امیر قاسم شہزادہ معصوم علی اصغر شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے کربلا والے آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے سید سجاد عابد بیمار امام زین العابدین علیہ السلام سرکار آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے یا امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے یا امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام مصطفی کاظم علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے یا امام محمد تقی علیہ السلام یا امام علی نقی علیہ السلام یا امام حسن عسکری علیہ السلام یا ہمارے غیبت میں رہنے والے ہمارے امام صاحب الزمان یا امام سمان علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجیے سرکار جو بھی بیان ہوا غدیر خون کے حوالے سے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا سرکار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے سرکار جتنے بھی ہمارے بھائی چھوٹے بچے جتنے بھی بزرگ نوجوان چھوٹی بچیاں ہماری مائیں ہماری بہنیں جتنی بھی مولا یہاں پہ آئی ہیں سرکار علی کی ولایت کے صدقے فعل میں سب کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہوں مولا اسے پورا فرما دیجئے یا رسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان ہے من کنتو مولا کا اعلان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی ولایت کے صدقے فعل میں سب کو کامیابی دے دیجئے میرے مولا سب کے گھروں میں نور کی بارش کی رحمتی عطا فرما رب کائنات جن کی طبیعت قلیل ہو انہیں شفا عطا فرما شفاء کلی عطا فرما شفاء کاملہ عطا فرما شفاء کاملہ عطا فرما سرکار غوث اعظم سرکار غریب نواز سرکار شاہ بنیاد سرکار محبوب الہی سرکار صابر پاک سرکار وارث پاک سرکار قطب الدین بختیار کاکی تمام جتنے بھی آل رسول ہیں یہ آل رسول آپ سب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیجئے علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے ہم سب پہ اپنا کرم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام آپ کے بیٹے کا ذکر ہوا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما دیجئے خاص فضل فرما دیجئے نگاہی کرم فرما دیجئے لی خمسۃ المصطفیہ حر الوبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ناد علی شب مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النبائب کل غم وغم سینجلی بی علی ادرکنی الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطاع الرجاء وضاقت الارض ومنیت السماء وانت المستعان ولیک المشتقى ولیک المؤول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وللامر الذین فرستارین طاعتہ وعرفتنا بذلک منزلتہ ففرجنا بحق فرجا عاجلا قریبا قلبہ البصر اوہ اقرب یا محمد یا علی جو یا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم اکفیانی فینکم مکافیان منصورانی فینکم ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم الغوث ادرکنی الساعة على جل یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول